السلام علیکم، ویلکم ٹو مناز ورلڈ۔ اور 3 سے 4 دن، آئی تھنک 5 دن ہو گئے ہوں گے، تو آج میں نے ولاگنگ اسٹارٹ کیا۔ مجھے نہیں پتہ کتنا بنتا ہے، مگر ابھی کچن میں گئی تھی اور یہی سوچتے ہیں کہ روز کیا بنے۔ تو کافی دیر سوچنے کے بعد ابھی میں نے، کیونکہ مٹن منگوایا تھا انہوں نے، تو 2-3 دن تو مٹن بنا ہے، یعنی ایک دن کڑھائی گوشت بنی تھی، کل جو ہے وہ میں نے اسٹو بنایا تھا، اس سے پہلے ایک دن کچھ اور بھی بنا تھا، مٹن کا شاید پلاؤ بنا تھا۔ تو آج میں نے مٹن کا قیمہ نکالا ہے، اور چکن کا اسٹاک ہمارے یہاں ختم ہو گیا ہے، ایک ہی چکن رکھی ہوئی تھی تو وہ میں نے نکال دی، بھی سوچتی ہوں کیا بنے گا۔ تو ابھی میں کوفتے بنانے جا رہی تھی، اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں چکن کا کیا بنتا ہے۔ ساتھ میں بیگن میں نے بیچ میں منگائے تھے، آلو بیگن بھابھی نے بنائے تھے، تو آلو بیگن کا بھرتا بناؤں گی۔ اور روٹین بس ایسا ہی ہے کہ ابھی آج کل تو سب کے اسکول وغیرہ ہیں، سب کچھ ہے۔ اور آنٹی کا میں نے بتایا تھا کل آئی تھی آنٹی، اور بھائی جان کل جا رہے تھے، بٹ پھر کینسل ہو گیا جانا۔ اب ہو سکتا ہے کل پرسوں جائیں، جو بھی ہوگا۔ بہرحال ابھی میں کچن میں چلتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں پریپریشن کرتی ہوں۔ اچھا، آج ویسے تو میں کوفتوں میں جو ہے نا وہ پسی ہوئی پیاز ڈالتی ہوں، مگر آج میں سوچ رہی ہوں کہ کوفتوں میں تلی بھی پیاز ڈالوں۔ تو چلیں پریپریشن کرتے ہیں۔ یہ میں ذرا موبائل فکس کر دوں۔ اچھا، یہ آئل میں ڈالوں گی اس میں، یہ آئل کا ہے، بیچ میں فرینچ فرائز بنے تھے تو اسی کو چھانوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل بہت سا سوچ سمجھ کے ہی آپ چیزیں یوز کریں۔ اس میں یہ رہتا ہے کہ کچی پیاز میں یہ رہتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتی ہے، اور میں اس طرح سے فرائی کرتے ہیں، پیاز کو فرائی کرتے ہیں۔ اچھا، ان کو ذرا سا گاڑھا پسند ہے، بھائی ان کو ذرا سا چھوٹا والا پسند ہے۔ تو دیکھتے ہیں، تھوڑی سی پیاز میں نے بتا لی۔ اچھا، پیاز کو کرکرا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہلکا سا اس میں نمک ڈال دیں، تو میں پہلے بھی خود بتا چکی ہوں۔ تو جب تک پیاز فرائی ہوگی پھر میں وہ پیلے میں وہ کر دوں گی۔ دیکھیں، جب تک پیاز فرائی ہو رہی ہے تو پیاز کو نکال کر میں دہی کے ساتھ گرائنڈ کر لوں گی۔ آج میں ذرا نئے اس سے بنا رہی ہوں، نیا اس سے نہیں، جیسے کہ پسی ہوئی پیاز ڈلتی ہے اور باقی مسالے ڈلتے ہیں، تو پسی ہوئی پیاز ڈلتے ہیں، ذرا بھوننا زیادہ رہتا ہے، تو ہلکا سا پیاز جو ہے وہ کرکرا سا براؤن ہو جائے، لائٹ براؤن، تو اس کو دہی کے ساتھ پیس دوں گی، کیونکہ کوفتے میں دہی بھی ڈلتا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ٹماٹر بھی ڈالتے ہیں، تو میں نہیں ڈالتی ٹماٹر، بھابھی بھی نہیں ڈالتی، سمیا ڈالتی ہے کہ میری دیورانی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ بیگن ہو رہے ہیں، بوائل ہو رہے ہیں، تو یہ ہو جائیں گے تو اس میں اندر والی پیاز میں نے کٹوا لیے، یہ بنے گا۔ اور یہ مٹن کا قیمہ رکھا ہوا ہے، اس کا پانی اچھی طرح نکل گیا، ابھی اس کو گرائنڈ کرنا ہے۔ تو یہ ہے ٹوٹل آج کا۔ ہاں بس، تو ابھی پیاز براؤن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آگے کی پریپریشن کروں گی۔ اور موسم جو ہے نا اس ٹائم ذرا گرمی لگتی ہے، رات کے ٹائم آپ کو جیسے شام ہونے لگتی ہے نا، تو رات کے ٹائم ذرا سا خنکی سی ہو جاتی ہے، ذرا سا آپ کو سردی سی لگنے لگتی ہے، مگر اس ٹائم ذرا سا گرمی رہتی ہے۔ آپ کچن میں بھی جائیں تو پسینہ ویسے تو نہیں آتا، مگر ہاں آپ کو گرمی سی لگتی ہے، مطلب ذرا سا چپچپاہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ آئی تھنک ہیومیڈیٹی یہاں پر بھی ہو گئی ہے، اور ویدر بہت زیادہ چینج ہوا ہے، یعنی کہ اب آپ دیکھ لیں کہ کہاں تو اسلام آباد میں اتنی زیادہ بارش ہوتی تھی، اب کراچی میں پچھلے 2 سال سے ہوئی ہے، اور اس سال بھی بہت بارشیں ہوئی ہیں، ابھی اسٹل بھی ہو رہی ہیں۔ مطلب سننے میں آیا ہے ابھی بیچ میں کہ 2-3 دفعہ ہوئی ہے وہاں پر موسلا دھار قسم کی بارش، کچھ علاقوں میں کہیں زیادہ کہیں کم۔ تو ویدر چینج ہوا ہے، کچھ کلائمیٹ چینج ہوا ہے کہ مطلب کراچی کا موسم جو ہے وہ مونسون ہو گیا ہے، یعنی کہ وہاں پر مونسون کی بارش ہوتی ہے، یعنی کہ کبھی تو سنا جاتا تھا کہ کراچی میں بارش ہی نہیں ہوتی ہے، لوگ ترستے تھے، اور ہم لوگ کہتے ہیں بھائی بس بہت ہو گئی۔ اور اب یہاں کافی ٹائم سے نہیں ہوئی ہے بارش، بیچ میں رات کے کسی ٹائم ہوئی تھی، فجر کے قریب، مگر ابھی ایسے دن کے ٹائم پہ ابھی کافی ٹائم ہو گیا نہیں ہوئی بارش۔ تو یہ کلائمیٹ چینج ہوا ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جب چاہیں کہیں پہ بھی برسا دیں،
اور اسی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. تو قدرتی چیزوں پر آپ جو ہے وہ اختیار نہیں رکھ سکتے. اور سیکنڈلی یہ کہ کافی دیر بعد میں کچن میں آئی ہوں, مطلب ویڈیو میں نے کافی دیر بعد اسٹارٹ کی ہے, اور کوفتے آلموسٹ ریڈی ہونے والے ہیں. یہ میں نے اس میں تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا تھا تو میں نے ہلکا سا شوربہ کرنے کے لیے پانی ڈالا ہے. اور یہ میں نے چکن بنائی ہے. چکن آج میں نے بہت سوچنے کے بعد پھر اپنے ہی اس سے جو ہے میں نے دہی میں کٹی بھنا مسالہ, کالی مرچ, نمک اور زیرہ, دھنیا اور تھوڑا سا مسٹرڈ پاؤڈر اور اوریگینو پاؤڈر ڈال کر اور مکس کر کے اور ایک پیاز ڈال کر سب گرائنڈ کر لیا. اس کے بعد اس میں کریم ڈال دی. یہ میں نے آلو مٹر, یہ بیگن کے بھرتے کا مسالہ ہے, میں نے سب چیزیں ایک ساتھ کروا دی ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں اس کو بناؤں گی. چلیے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اگر میں کمرے میں آئی تھی ذرا سے نا, یہاں پہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ ہبس بہت ہو رہا ہے. ابھی جیسے نا اندھیرا سا خیر اب جلدی ہو جاتا ہے, مگر ہبس ہو رہی, کپڑے رکھے ہوئے ہیں ابھی ان کو بھی رکھنا ہے کیونکہ کل جو ہے وہ آئی نہیں تھی ماسی, تو آ جائیں تو پھر یہ کبرڈز میں جائیں گے تو بھی طے کر کے رکھیں گے ماسی نے. اور بس کھانا ہو گیا آلموسٹ, بیگن کا بھرتا 2 منٹ میں بن جائے گا, تو ابھی اس کو نہیں بنا دی میں. اور آپ لوگ کیسے بناتے ہیں بیگن کا بھرتا ضرور بتائیے گا. میں تو خیر اپنے سسرال میں آ کر ہی دیکھا ہے بنتے ہوئے, تو میں اسی ریسیپی سے بناتی ہوں کہ بیگن کو بوائل کر لیا. اچھا بعض لوگ بھون کے بھی بناتے ہیں, میں نے انڈینس کو دیکھا ہے, یہاں پر بھی بناتے ہوں گے بہت سارے لوگ کہ وہ مطلب بھون کر پھر اس کا چھلکا اتارتے ہیں, اس کے بعد بناتے ہیں. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بیگن کو بوائل کر لیتے ہیں, ثابت بیگن کو نمک ڈال کے, پھر اس کا چھلکا پیل آف کر کے اس کے بعد جو ہے اس میں انڈے والی پیاز, ہری مرچ, ہرا دھنیا سب چیزیں کاٹ کے ساتھ ڈال دیتے ہیں, اور ایک شاید پیاز ویسے ڈال دیتے ہیں اور فرائی کرنے میں. اور یہ ساری چیزیں ہری مرچ, ہرا دھنیا اور انڈے والی پیاز, باریک کٹی ہوئی کٹی مرچ, نمک اور ڈال کر اس کے بعد جو ہے وہ جب بننے کے قریب مطلب جلدی سے بن جاتا ہے کیونکہ ابلا ہوا ہوتا ہے, تو اس میں پھر تھوڑا سا املی کا پلپ ڈال دیتے ہیں. تو یہاں یہ ریسیپی ہے, آپ لوگ کیسے بناتے ہیں پلیز بتائیے گا. اور بس ابھی کھانا تیار ہو گیا ہے آج. اچھا مٹر یہاں پر مل رہے ہیں تو مٹر ڈال کے, اب دیکھیں میں اس کو بنگڑے چاول کا فارم دیتی ہوں یا تاہری کا. ویسے ہلدی نہیں ڈالی میں نے, تو جو بھی ہوگا کر لوں گی. اور چکن پہ وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے مسالہ میں نے لگا دیا تھا کیونکہ روز سمجھ میں نہیں آتا. اور ابھی ان لوگ سب نے او پی ٹی پی کھایا ہے تو آئی تھنک ابھی فوراً تو بھوک لگے گی بھی نہیں, کیونکہ شام میں بھی کچھ پلان باہر ہی کا تھا. تو بس ابھی میں آ کے لیٹی تھی کیونکہ ایسا ہبس والا موسم ہوتا ہے نا, تو میری طبیعت تھوڑی تھوڑی گری سی لگتی ہے, تو اس لیے. اور آپ لوگ بتائیں گے کیا کر رہے ہیں. ڈیلی بلاگنگ اس لیے بھی نہیں کرتی کہ یار روٹین وہی سیم ہوتا ہے, تو بس سیم روٹین میں کیا دکھاؤں گا, ایسا کوئی الگ چیز ہوتی ہے تو پھر میں بلاگنگ کرتی ہوں. شروع میں نے ڈیلی بیسس پر کی تھی بلاگنگ, اس میں ریسیپیز بھی شیئر کری تھی, بٹ بعد میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ریسیپیز میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. جن کو ہوتا ہے ان کی بات نہیں کر رہی میں, بٹ جن کو نہیں ہوتا پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں پھر ٹائم بھی بہت لگتا ہے, ویڈیو بھی بہت لمبا بنتا ہے. تو اس لیے پھر میں ڈیلی بیسس پہ بلاگنگ نہیں کرتی, کیونکہ پھر کچھ الگ دکھاؤں. جب الگ میں دکھاتی ہوں تو آپ لوگ اس پہ ویوز بھی بہت دیتے ہیں ماشاء اللہ سے, اور پسند بھی کرتے ہیں. بٹ جو ڈیلی روٹین کی بلاگ ہوتے ہیں اس میں اتنے زیادہ ویوز نہیں آتے مجھے. خیر ابھی تو ویوز آنے نہ آنے کا مسئلہ نہیں ہے, ابھی تو بس یہی کہ آپ لوگ دعا کریں کہ چینل جلدی سے جلدی جو ہے وہ مونیٹائز ہو جائے, کیونکہ ابھی میرا ہیڈک صرف یہی ہے. اور جاتے جاتے بس آج کا ویڈیو اتنا ہی ہے, کیونکہ کھانے کو بھی لگانے سرو کرنے میں تو بہت ٹائم ہے, کیونکہ ابھی تو صرف 6:30 ہوئے. مگر جانے سے پہلے ایک چیز جو ہے وہ میں ایک میسج کہہ لیں, ایک بات کہہ لیں دل کی, جو کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کرتی ہوں کہ وداؤٹ فیملی جو ہے نا, جیسے کہ سامنے آپ کو فیملی کا لکھا ہوا بھی ہے, وہ جو اس کی واچ ہے وہ گر گئی ہے, ورنہ وہ فیملی کا پورا لکھا ہوا, وی آر فیملی. تو فیملی جو ہے آپ کی لائف میں بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے, بہت معنی رکھتی ہے. فیملی موسٹلی جو لوگوں کے دماغ میں فیملی کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی وائف اور بچے, اور زیادہ سے زیادہ آپ کی گرینڈ پیرنٹس,
یہ امیجیٹ فیملی کہلاتی ہے. بٹ ہمارے یہاں فیملی اس سے زیادہ ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ لائک کہ دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو فیملی صرف آپ کے بچے اور اگر آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں تو نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی فیملی میں جو بھی فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ سب ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو فیملی کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ فیملی میں جتنے بھی گھر میں لوگ رہ رہے ہیں وہ ساری فیملی ہے. اب میں اس میں سب کو شامل اس لیے نہیں کروں گی کہ بہت سارے گھروں میں لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں مگر سپریٹ ہوتے ہیں. اب یہاں پر دو باتیں ہوتی ہیں کہ ایک طرح سے ایک چیز اچھی بھی ہوتی ہے، ایک چیز بری بھی. تو ابھی مگر میں یہاں پر صرف فیملی ہی کو ڈسکس کروں گی کہ یہ ہوتا ہے بہت سارے گھروں میں پورشنز بنے ہوتے ہیں، سب ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں مگر وہاں پر وہ فیملی کو اپنے ہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ میاں بیوی بچے ہیں، دیٹس اٹ. مگر بہت سارے گھروں میں جب آپ ساتھ رہ رہے ہوتے تو آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بچے، آپ کے دادا، آپ کے ماں باپ کے علاوہ آپ کے گھر میں جو آپ کے بردر ان لاز ہیں، سسٹر ان لاز شادی شدہ ہیں یا ساتھ رہ رہی ہیں، یا آپ کی دیورانی ہے، جٹھانی ہے، تو وہ سب بھی فیملی ہی میں شمار ہوتے ہیں. تو بہت ساری فیملیز ایسی ہیں لائک جیسے کہ میں کہوں کہ ہماری فیملی ایسی ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ میری فیملی ہے اور میرے بچے میری جٹھانی ہے تو ان کی بھی فیملی ہے، ان کی بھی بچے ہیں، تو وہ سب فیملی میں ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں. بٹ موسٹلی اب فیملی جو جیسے باہر کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی کہ امیجیٹ فیملی یہی ہوتی ہے کہ میاں بیوی بچے اینڈ دیٹس اٹ. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ فیملی جو ہوتی ہے اس کے بغیر آپ کی کوئی برتھ نہیں ہوتی ہے، اور بغیر فیملی کے آپ کچھ بھی نہیں ہوتے. آپ کی کوئی نہ تو اسٹرینتھ ہوتی ہے، نہ آپ کے پاس کوئی پاور ہوتی ہے. فیملی سے آپ کی پاور ہوتی ہے. میں اس فیملی کی بات کر رہی ہوں جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کی فیملی میں آپ کے ہسبینڈ، وائف، بچوں کے علاوہ جو باقی گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ بھی فیملی کا حصہ ہوتے ہیں. میں امیجیٹ فیملی کی بات نہیں کر رہی. تو جب آپ ایک فیملی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، جب آپ ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے جیسے کہتے ہیں نا کچھ مثالیں کہ ایک گھر میں رہتے ہیں تو آپس میں کیا کہتے ہیں اس کو، یار میں زبان پہ صحیح ورڈ نہیں آ رہا، ایک دوسرے کی باتوں کو آپ کو برداشت بھی کرنا ہوتا ہے، پیشنس بہت چاہیے ہوتا ہے، اور سپورٹ بھی آپ کو بہت ملتی ہے. ایسا نہیں کہ صرف برداشت ہی کرنا ہوتا ہے، آپ کو سپورٹ بھی بہت ملتی ہے. آپ اکیلے نہیں ہوتے ہیں. آپ کی مصیبت کے ٹائم پر یا کسی بھی پرابلم کے ٹائم پر، آپ بیمار ہیں یا آپ کہیں کسی تکلیف میں ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یا آپ کہیں جا رہے ہیں تو پیچھے اگر آپ کو بچوں کو چھوڑ کے جانا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے آپ کی فیملی ہے جو دیکھ لے گی، ٹیک کیئر کر لے گی، آپ کو فکر نہیں ہوتی. یا آپ کسی مسئلے میں ہیں تو وہ آپ کو اس مسئلے سے نکال لے گی. تو یہ فیملی کہلاتی ہے. یہ فیملی نہیں ہوتی ہے کہ سب ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میجورٹی اب یہی ہے ایک ایسا ہے کہ سب اپنا اپنا دیکھتے ہیں. بہت سارے گھروں میں اب موسٹلی گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ الگ ہوتا ہے کہ یار بس ہم لوگ ہیں اور ہم بس. مگر میں سمجھتی ہوں کہیں جگہ پر یہ چیز صحیح بھی ہوتی ہے، کہیں جگہ پر صحیح نہیں بھی ہوتی. اگر آپ شروع سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں تب تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ شروع سے نہیں ساتھ رہ رہے یا کسی ریزنس کی وجہ سے آپ ساتھ نہیں رہ پاتے، اب ہر ایک کے گھر کا الگ ماحول ہوتا ہے، الگ سسٹم ہوتا ہے، تو خیر میں اس ڈبیٹ پر نہیں جاؤں گی. بس میں صرف فیملی کی بات کر رہی تھی کہ فیملی کے بغیر آپ کچھ نہیں ہیں. آپ اگر ساتھ رہ رہے ہیں یا ساتھ نہیں بھی رہ رہے ہیں، دونوں باتیں کروں گی میں. ساتھ رہنا بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ الگ بھی رہتے ہیں تو الگ رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل بے بہرا ہو جائیں. ساتھ انسان تبھی رہ سکتا ہے، اور ساتھ رہنے میں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ساتھ رہ رہے ہیں تو دلوں میں آپ کے گنجائش نہ ہو، آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہو، کدورت ہو، نفرت ہو، اور کہنے کو آپ ساتھ رہ رہے ہیں. تو یہ والے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ سپریٹ رہیں. اور سپریٹ رہنے میں وہ والے لوگ بہتر ہیں کہ الگ گھر میں رہنا کوئی الگ نہیں ہوتا. الگ گھر میں رہنے
بھلے آپ 4 گھروں میں الگ الگ رہ رہے ہوں، یا کسی دوسرے شہر میں رہ رہے ہوں، یا دوسرے محلے میں رہ رہے ہو، علاقے میں رہ رہے ہو، مگر اگر آپ کا دل دماغ جڑا ہوا ہے تو آپ ساتھ ہیں. بھلے اس کے کہ آپ ساتھ رہ رہے ہو اور آپ کا دل دماغ ساتھ نہیں ہے، یا آپ کا نیت صحیح نہیں ہے، یا آپ دل سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو پھر وہ ساتھ رہنا کوئی ساتھ رہنا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک دل آپ کے جڑے نہیں ہوں گے، آپ ساتھ رہیں یا نہ ساتھ رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. دل جڑے ہونے چاہیے، چاہے آپ ملک سے باہر رہ رہے ہو، 7 سمندر پار ہو، یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہو، یا ایک ہی گلی میں آپ کے گھر ہو، یا ایک اسٹریٹ سے دوسری اسٹریٹ پہ رہ رہے ہو، یا جو بھی ہو. دل اگر آپ کے جڑے ہوئے ہیں تو آپ ساتھ ہیں. اگر آپ کے دل ہی نہیں جڑے ہوئے تو پھر ساتھ رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو یہ چیز میں آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ساتھ رہنا اور نہ رہنے کا ایشو نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ آپ کا دل جڑے ہونے چاہیے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الگ رہ کر بالکل بھول جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ رہ کر بھی بھول جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دور رہ کر بھی ساتھ ہوتے ہیں آپ کے. تو یہ چیز میں کلیئر کرنی تھی کہ فیملی ہوتی ہے. ہمارے یہاں مسلمانوں میں یا ایشینز میں یہ کانسیپٹ امیجیٹ فیملی کا کانسیپٹ اتنا نہیں ہے. میں پھر وہی کلیئر کروں گی کہ ہم کہتے ضرور ہے کہ امیجیٹ فیملی ہے، مگر ایشینز میں، ہندوستانی پاکستانی میں امیجیٹ فیملی کا کانسیپٹ نہیں ہے اتنا. زیادہ تر آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ آپ کی فیملی کا حصہ ہوتے ہیں. لائک اگر میں اپنے گھر کی بات کرتی ہوں تو ہم امیجیٹ فیملی نہیں کہتے. ہمارے اگر ایک انویٹیشن آتا ہے تو وہ سب جاتے ہیں. کوئی ایک بلاتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو بلایا ہے. ہم کچھ جگہوں پہ ہوتے ہیں جیسے آفیسز وغیرہ کے انویٹیشنز ہیں تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، مگر کسی ریلیٹیو کے یہاں کچھ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جائے گا، سبھی موسٹلی جاتے ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ فیملی اب کچھ جیسے کچھ ریلیٹیوز ہیں، جیسے کہ میرے ریلیٹیو ہیں، یا بھابھی کے ریلیٹیو ہیں، یا میری دیورانی کے ریلیٹیو ہیں، تو وہ الگ چیز ہے کہ اگر انہوں نے نہیں بلایا یا کسی، وہ الگ چیز ہے. مگر ایک جو قریبی رشتہ دار ہے تو وہ الگ الگ انوائٹ نہیں کرتے. دین ان کو پتہ ہے کہ یہ فیملی ہے پوری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے. تو وداؤٹ فیملی آپ کی کوئی ورتھ نہیں ہے، کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے. تو آپ ساتھ رہ رہے ہیں تو دل کے ساتھ پورے نیک نیتی کے ساتھ رہیں، فیملی کو سپورٹ کریں. اونچ نیچ سب جگہ ہوتی ہے، چاہے آپ اکیلے بھی رہ رہے ہو تب بھی ہوگی، نہ رہ رہے ہو تب بھی ہوگی. ایک گھر میں رہتے ہیں 50 طرح کی باتیں ہوتی ہیں، مگر وہ آپ کے گھر کی ہوتی ہیں اور ہر گھر میں ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ میرے گھر میں نہیں ہوتی ہے، میں بہت آئیڈیل گھر، ایسا نہیں ہے، سب گھروں میں ہوتی ہے. تو بس کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو پرسنل نہیں لینا چاہیے، اور بالکل بھی پرسنل اس کو نہ لیں، اور اس لڑائی کو صرف اپنے حد تک ہی رکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو بڑھا کر آپ بہت آگے تک لے جائیں. تو فیملی بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ کا جو فیملی کا جو مین، جو آپ کا کہتے ہیں نا سینٹر آف اٹریکشن ہوتا ہے، آپ کے گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑا ہی ہوتا ہے. اور اس کی رسپیکٹ کریں. اور سم ٹائم اگر وہ غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایسا نہیں کہ سب کے سامنے آپ وہ کر دیں. چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں تو رسپیکٹ مل جاتی ہے. اگر بڑا چھوٹے کی نہیں کرے گا، چھوٹا بڑے کی نہیں کرے گا تو ماحول خراب ہوگا. یہ مین آج کا میسج تھا. تو فیملی کو امپورٹنس دیں. ساتھ رہ رہے ہیں تو بھی، اور دور رہ رہے ہیں تو بھی فیملی کے ساتھ رہیں. سپورٹ کریں اپنی فیملی کو، کیونکہ بغیر فیملی کے پھر اگین کہوں گی کوئی ورتھ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اینڈ کروں گی. بس یہی تھا آج کا ولاگ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، منالز ورلڈ کو، بیل آئیکن کو دبائیے گا. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.